اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عباس، افنان، حیدر، آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ تحسین فاطمہ میم، صائم بطول، نشاط فاطمہ رضوی و نشاط فاطمہ نقوی و ناز فاطمہ و کوثر پروین میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. کتاب صرف سادہ میں کس چیز میں؟ کتاب صرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ باب افتعال کے بارے میں نہیں، تفاعل کے بارے میں. باب تفاعل. کے بارے میں چل رہی تھی بات، اور بتایا تھا باب تفاعل، تفاعلا یا تفاعلو تفاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور اس کے چار خصوصی قاعدے ہیں. باب تفاعل کے چار خصوصی قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ کہ فعل باب تفاعل کے فعل مضارع میں جہاں دو تے جمع ہو جاتی ہے وہاں دوسری تا یعنی باب والی تا کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے تصرفو سے تصرفو ایک تے گرا دیں گے، باب والی علامت مضارع نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا خصوصی قاعدہ یہ تھا کہ جب کبھی باب تفاعل کا فاعل فعل 12 ہو، تا تا جیم دال زا سین سین شین صاد ضاد تا زا سے دو زو میں سے کوئی ایک حرف ہو تو جائز ہے کہ بعد کی تے کو اسی کے ہم جنسب سے بدل کے ادغام کر دیں. اور اگر ابتدا بالسکون لازم آ رہا ہے ادغام کرنے کی صورت میں تو پھر ایک حمزہ وصل مکسور لیں گے. دو خصوصی قاعدے خصوصی. تیسرا خصوصی قاعدہ یہ تھا کہ جی پاس ٹائم جب فعل مضارع باب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کا لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے. جیسے تفاعلا تزننا ہونا چاہیے تھا، ہو جائے گا تزنیا، جو کہ 8واں قاعدہ اعلان کا جاری ہو کے ہو جاتا ہے تزنا. صحیح ہے نہیں؟ نشاط فاطمہ، تحسین میم، رئیسہ نہیں ہے، صائم بطول، ناز فاطمہ. جی ہاں. چوتھا خصوصی قاعدہ کیا تھا؟ چوتھا خصوصی قاعدہ یہ تھا کہ ناقص واوی باب تفاعل کا مصدر، باب تفاعل کا ناقص واوی کا مصدر واو یا سے بدل جاتا ہے، ماقبل کو یا اپنے ماقبل کو مخصوص کر دیتی ہے. جیسا کہ ناقص یائی میں بھی یا اپنے ماقبل کو کسرہ کر دیتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی قاعدے ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد کل ہم نے باب تفاعل کے معنی پڑھنے شروع کیے تھے. کہ باب تفاعل 9 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان 9 میں سے جو مشہور اور مشہور ہیں جس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ہے مطابعہ. لیکن اس چیز کا باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے. باب تفاعل تفعیل دیکھیے دونوں سے ملتا جلتا کوڈ ورڈ ذہن میں رکھتے ہیں. تفاعل تفاعل تفعیل کے تفاعل دیکھیے اس میں بھی شروع میں تے ہے، اس میں بھی مصدر میں تے ہے. مضارع اس میں ماضی میں تھوڑا ہی مصدر میں تفاعل اور تفعیل میں تے دکھ رہی ہے. باب تفعیل میں تھوڑا ہی تے ہوتی ہے. صرفا یصرفو ہوتا ہے نہیں، لیکن مصدر سے پہچان لگا لیجیے گا کہ جب بھی باب تفاعل کے معنی اثر کے بتانے ہوں مطابعہ تو کہیے گا باب تفاعل باب تفعیل کے مطابعہ اور اثر قبول کرنے کو آتا ہے. یعنی مثال اگر جب ہم دیں گے تو پتہ لگے گا کہ جب کبھی باب تفاعل مطابعت کے لیے آتا ہے تو اس کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہوتا ہے. اس کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہوتا ہے. جیسے مثال دی تھی سعیدن، میں نے سعید کو ادب سکھایا. فتأدب سعید، تو سعید ادب سیکھ گئے. تو اس نے اثر کو قبول کیا نہیں، میں نے سکھایا اس نے سیکھ لیا. ایک معنی مطابعات تھے یعنی اثر قبول کرنا. دوسرے معنی بتائے تھے تکلف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تکلف یعنی زحمت کے ساتھ کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا، بڑی زحمت اور مشقت کے ساتھ کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا. جیسے تشجع سعید یعنی سعید نے بڑی زحمت سے اپنے اوپر شجاعت کو लादा، یعنی بڑی مشکل سے شجاعت دکھائی، بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر
ایک معنی بتائے تھے اتخاذ، اتخاذ یعنی اتخاذ افتعال میں جو معنی تھے، کیا معنی تھے؟ مبدأ فعل کا مہیا کرنا، ریڈی کرنا، آمادہ کرنا، ٹھیک؟ تو یہاں پہ توسدا سعید، سعید نے تکیہ مہیا کیا، تکیہ مہیا کیا، مہیا کی، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر توسدت نشاتو رجل امہ، یعنی نشات نے اپنی ممی کے پیر کو تکیہ بنا لیا، جی ٹھیک ایک معنی بتائے طلب، کیا؟ طلب طلب، یعنی معنی فعل کا چاہنا، معنی فعل کا چاہنا۔ تعجیل سے ہے باب تفعیل عجلتو، کیا؟ تجلتو، عجلتو الامر، تجلتو، عجلتو الامر، میں نے کام میں جلدی چاہی، میں نے کام میں جلدی چاہی، یعنی جلدی چاہیے، کام جلدی میں نے کام کو انجام دینے کو جلدی چاہنا، جلدی چاہا۔ یا تنجست الوعدہ، میں نے وعدے کو وعدہ وفائی چاہی، وعدہ وفائی معنی ہے فعل کا چاہنا۔ یہاں پہ عجلتوں میں کیا ہے معنی فعل کے؟ تعجیل، تعجیل چاہنا، کام میں جلدی چاہنا، میں نے جلدی چاہی، میں تو سے ہے آ رہا ہے فاعل نا، تو یا تنجست الوعدہ میں تنجست انجاز کسے کہتے ہیں؟ وعدے کو پورا کرنا، کسی چیز کا پورا کرنا، تو تنجست الوعدہ میں نے وعدے کو جلدی، یعنی وعدے کو بہت جلدی کروں، وعدے کو پورا کرنے کو چاہا، وعدے کو وعدہ وفائی چاہیے۔ تو چار معنی ہم نے کل لکھے تھے، مطلب ایک معنی پانچ پہ آتے تدریج، کہیں اور بھی آئے تھے معنی تدریج، باب تفعیل میں آئے تھے نا، باب تفعیل میں آئے تھے، جو تو میں نے مثال دی تھی کیا؟ یا رسول بلغ، یعنی بلغ کے معنی کثرت بھی ہو سکتے ہیں، کثرت فعل میں، فاعل میں، فعل میں، ایک معنی تدریج بھی تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یا کم کم، مثلا جرعہ کسے کہتے ہیں؟ جرعہ، جرعتن کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہمت کو کہتے ہیں، کائے کو نہ، وہ جرعت ہے، وہ حمزے سے آئیے تدریج۔ مثال کے طور پر میں کہوں اسے باب تفعل میں لے جا کے تجرع، تفعل تجرع سعید، تجرع سعید الماء، تجرع سعید الماء۔ جرعت کہتے ہیں گھونٹ، جرعہ یعنی گھونٹ، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یعنی سعید نے پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے گھوٹ پیا، گھوٹ کر کے کیا، جی تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسے نہیں کہ انڈیل لیا، جیسے بعض لوگ تجرعہ تھوڑی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں تجرع سے تھوڑی پانی پیتے ہیں، بعض لوگ تو انڈیل لیتے ہیں، ہے نہیں جی، جی لیکن سعید جو ہے وہ باادب انسان ہے، تجرع سعید الماء، سعید نے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے گھوٹ پیا، گھوٹ کیا کر کر کے پیا؟ کے ساتھ، جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی تجرع سعید، ٹھیک ہے۔ ایک معنی ہے تدریج کے، دیکھیے باب تفاعل میں گیا، کیا معنی ہوئے؟ تجرع سعید الماء، سعید نے، یا مثال کے طور پر میں کہوں فاہمہ کے معنی کیا ہے؟ سمجھنا، ثلاثی مجرد فاہمہ، اسے باب تفاعل میں لے کے جائیں، تفہم یتفہم، تفہم تفہم تفہمت، مثلا صائمۃ، مثلا صائمۃ، تفہمت صائمۃ المسألۃ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ صائم بطول آپ ہی بتائیے جی، تفہمت صائمۃ المسألۃ، صائمہ نے مسئلے کو
समझा थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय धीरे स्टेप धीरे तदरीज समझा थोड़ा 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 जी तफाहमत साइमत वल मसअला था देखिए स्टेप बाय स्टेप है ना तदरीज एकदम से कौन समझता है मैंने मसले को थोड़ा थोड़ा समझा जी स्टेप बाय यानी स्टेप थोड़ा समझा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके ये नहीं कि सारा एक साथ उस्ताद ने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी कैसे आहिस्ता आहिस्ता है नहीं जी एक है तजन्नुब क्या मतलब है तजन्नुब ये भी बाब तफाउल से ये खुद इत्तेफाक से तजन्नबा या तजन्नबु तजन्नुब 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 तजन्नबा जानिब से जानिब किसे कहते हैं साइड होना बचना जी साइड होना इज्तिनाब इसी से है जी इज्तनाबा या जितनबु इज्तनाब वो बाबे इफ्तियार इज्तनाबा या जितनबु इज्तनाब करना परहेज करना बचना बाबे तफाउल में लेके जाए तो तजन्नुब बनता है तो तजन्नुब के माना भी लेकिन तजन्नुब के माना क्या हुए बचना बचना दूरी करना परहेज करना तो बाब तफाउल तजन्नुब के माना में भी आता है लेकिन किसका किससे बचना फाइल का फेल से बचना फाइल का फेल से बचना मिसाल के तौर पर मैं कहूं इस्म के क्या माना है जी इस्म के क्या माना है यानी गुनाह इस्म यानी गुनाह आसेमा उसने गुनाह किया इसे बाब तफाउल में लेके जाइए तो तअस्समा होगा मसलन तअस्समा फाइल कौन है इसमें तअस्समा सईदुन में फाइल कौन है सईद है तो फाइल का फेल से बचना फेल क्या है गुनाह सईद गुनाह से बचा सईद ने गुनाह से दूरी की तजन्नुब इज्तिनाब किया सईद ने गुनाह से दूरी की इज्तिनाब किया परहेज किया जी जी मसलन तअस्समत फातिमतु तअस्समत फातिमतु फातिमा की मिसाल में इसलिए दे दी फातिमा कि ज्यादातर लड़कियां निशात फातिमा दो फातिमा है तहसीन फातिमा है नास फातिमा जो अक्सर फातिमा है ना इस वजह से मैं सब अपना अपना मान लिया कीजिए कभी किसी दिन यही शिकवा हो जाए कि हमारा नाम कभी नहीं लेते हैं मैं फातिमा जब भी लेता हूँ मैं इसी उन्वान से लेता हूँ कि सब अपने आप को सोचे हैं तअस्समत क्योंकि मोहन्नस के लिए तअस्समत फातिमा तो फातिमा ने गुनाह से दूरी की बच्ची समझ में आया कि नहीं तो तजन्नुब के माना है इसमें या नहीं है ना बचने जी ठीक है नहीं है या मिसाल के तौर पर जम के माना क्या है अज़म मजम्मत माजी सुलासी मुजरद का सम्मा मजम्मत उसने मजम्मत की अब इसे बाब तफाउल में लेके जाइए तो क्या होगा तज़म्ममा यतज़म्ममु अब मैं कहूं तज़म्ममा जी मसला अपना तज़म्ममा अफनान वरना आजकल लड़के भी फनान इसी बात हो गए शिकवा जल्दी कर लेते हैं कभी ये भी कहें कि हमारा कौन सा लेते हैं तज़म्ममा अफनान वो अफनान ने मजम्मत से दूरी की मजम्मत यानी मलामत किसी के ऊपर फिर लानत मलामत करने से बचा जी तो देखिए कितने माना हुए मुताबिआ तकल्लुफ इत्तिखाज मुताबिआ इत्तेफाक तकल्लुफ इत्तिखाज मुताबिक तकल्लुफ तजन्नुब इत्तेफाक तजन्नुब एक माना है तलब तदबीर तजन्नुब सैरूरत एक माना है सैरूरत अच्छा जो सीन से सैरूरत एक माना क्या है सैरूरत सैरूरत आपने अफ़ाल नाक़िस समय पढ़ा है नहीं सारा सारा अल मरीजो सारा अल मरीजो मतलब सालिमन क्या मतलब है इसका यानी मरीज सही हो
سیرورت کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا، جیسے بیمار بیماری کی حالت سے سالم والی حالت میں ہو گیا ہے نہیں. کہتے ہیں نا کہ صرف مثلا ہم کہتے ہیں صرف وہ کہتے ہیں نا شراب سرکہ ہو گئی، کہ ایک چیز سے دوسری حالت میں آ جانے کو سیرورت کہتے ہیں. ایک چیز سے دوسری شکل، ایک شکل سے دوسری شکل میں دوسری حالت میں جانے کو سیرورت. ہاں یعنی سیرورت یعنی کسی حالت میں آ جانا، یعنی کسی حالت میں آ جانا. آ جانا. جی ایم کسے کہتے ہیں؟ ایما. ایم کہتے ہیں، ایم کہتے ہیں بے شوہر کے ہو جانا. ایم کسے کہتے ہیں؟ بے شوہر ہو جانا. تو اب اسے باب تفاعل میں لے کے جائیں تو کیا کہیں گے؟ تایما. ٹھیک تیمم تیمم اب یا تیمم. اب مرد کے لیے تو آئے گا نہیں کہ بے شوہر کے ہو گیا ہے. تایمت مثلا تایمت تایمت تایما یا تایمو تایما 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 تایمو تایمت جی تایمت حمیرہ تایمت اس کو نہ ٹھیک ہے نہ مثلا نہیں کسی اور کوئی اور مثال دیں مثلا عورت بے شوہر کی ہو گئی تایمت تایمت. اب دیکھیے بے شوہر کے ہو گئی بے شوہر کے ہو گئی. ہو گئی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہو گئی. جی جی. تو ایک کسی حالت میں ہو جانا. تو کتنے معنی ہو گئے؟ 7. ایک معنی ہے شکایت، ایک معنی ہے یعنی اس کا مطلب باب تفاعل شکایت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ علی آباد کیسے کی آئے گی شکایت؟ جی مثلا آپ ظلم ہے، ظلم کے معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں. اسے باب تفاعل میں لے کے جائیے تو کیا ہوگا؟ تظلم 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 یتظلم تظلم یتظلم. تو اب تظلمت مثلا تظلمت فاطمۃ فاطمۃ مثلا الابا الابا مثلا یعنی فاطمہ نے اپنے والد اباہو فاطمۃ اباہو. تظلمت فاطمۃ اباہو یعنی فاطمہ نے اپنے والد سے ظلم کی شکایت کی، ظلم کی. تظلمت فاطمۃ اباہو شکایت. یعنی فاطمہ نے اپنے والد سے ظلم کی شکایت کی، ظلم کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے 8 معنی ہو گئے. ایک معنی ہے ثلاثی مجرد والے، یعنی جو ثلاثی مجرد میں معنی وہی اس کے بھی معنی. میں کہوں مثلا بسامہ کے کیا معنی ہے؟ بسامت بسامہ یعنی ہنسنا، بسامہ وہ ہنسا. بسامت فاطمہ تو کہہ لیجیے آپ. بسامت فاطمہ تو ثلاثی مجرد ہے نا. بسامہ بسامہ بسامو بے سین میم ثلاثی مجرد ہے. 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، زیادہ کوئی نہیں. بسامت فاطمہ تو یعنی فاطمہ نے مسکرایا، فاطمہ نے مسکرایا. چاہے آپ بسامہ فاطمہ کہہ لیجیے بسامت بسامت فاطمہ، چاہے کہیے تبسمت تبسم. اسی سے آپ نے نام سنا ہوگا تبسم. جی ہنسنے تبسم یعنی ہنسنا. بعض لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نہیں تبسم. جی تبسم تبسم فاطمہ تبسم فاطمہ تو ایک ہی معنی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے. بسمت فاطمہ تو کہہ لیجیے، چاہے تبسمت فاطمہ تو کہہ لیجیے. جی اب آپ یہ مت کیا رکھتے، ہماری بھی تو مثال دے سکتے تھے. لڑکے جو ہیں بسامہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو وہ ہنستے نہیں، وہ تو جی ان کے لیے تو کیا آتا ہے وہ لڑکے ہنستے کام ہے. لڑکے تو بس اچانک سے اگر کہیں ہنس پڑے. اب یہ مت میں بھی اسی میں شامل ہوں، اگر میری ہنسی کسی ٹائم آپ نے اچانک والی دیکھ لی
اسے کیا ہو گیا؟ بھلے بسمت فاطمہ تو، بسمہ تو اسے کہتے ہیں جو اس ٹائم میں بھی کر رہا ہوں، بسمت فاطمہ تو یا تبسمت فاطمہ تو. جی لڑکے تبسم کب کرتے ہیں؟ لڑکے تو کہا مار دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 9 معنی ہے جس میں بابے بولیے تفاعل استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی معنی میں، لیکن زیادہ تر جو آپ کو ملے گا وہ کس معنی میں ملے گا؟ اثر پذیری کے لیے زیادہ استعمال متعاویہ ثلاثی مضارع کے فعل باب تفاعل میں جاتا ہے تو اکثر مطابعت والے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اکثر مطابعت کے لیے، اثر قبول کرنے کے لیے آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی تو یہ 9 معنی ہو گئے. تو پہلے معنی لکھیے، معنی باب تفاعل، باب تفاعل، باب تفاعل کے معنی یعنی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ پہلے معنی مطابعہ. کیا معنی؟ مطابعہ سے مطابعہ. ٹھیک ہے. جیسے مطابعہ سے معنی تو پتہ ہی ہے نا؟ جی یعنی اثر پذیری. اثر پذیری یعنی اثر قبول کرنا. اثر قبول کرنا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اثر پذیری ثلاثی اس کی باب تفعیل کی اثر پذیری یعنی جیسے ادبا ادبتو کیا سعیدن. میں نے سعید کو ادب سکھایا تو اس نے کیا کیا؟ اثر کو قبول کیا، بات کو مان لیا. وہ مؤدب ہو گیا، اس نے ادب سیکھ لیا. دیکھیں جیسا کہ مثال سے واضح ہے، مثال سے جیسا کہ واضح ہے کہ اس معنی میں، اس معنی میں نہیں، کون سے معنی میں؟ مطابعت کے معنی میں. اس باب کا فاعل تعدب سعیدن، تعدب سعیدن ہے نا؟ تو اس باب کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہے، باب تفعیل کا مفعول ہے. دیکھیے آپ، ادب باب تفعیل ہے نا، ادب تو فعل و فاعل، سعیدن کیا ہے؟ مفعول. تو سعیدن باب تفعیل کا مفعول ہے، لیکن باب تفعیل کا جو مطابعت کے معنی میں تو وہ فاعل ہے اس کا. ادب سعیدن، سعید نے ادب سیکھ لیا، یعنی یہ متعدی تھا. ادب تو فعل و فاعل اور مفعول، تعدب سعیدن لازم ہو گیا، یعنی اس کا مفعول اس کا فاعل ہے. باب تفعیل کا مفعول باب تفاعل کا فاعل ہے، لیکن کافی مطابعت کے معنی میں ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باب تفاعل باب تفعیل کے مطابق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ کہا کیا کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے بریکٹ میں کر دیا. ہاں
کیونکہ جیسا کہ مثال سے واضح ہے کہ اس معنی میں مطابقت کے معنی میں اس باب کا باب تفاعل کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باب تفاعل، جب کہتے ہیں بھائی باب تفاعل کس لیے آتا ہے تو باب تفاعل باب تفعیل کے مطابق کے لیے آتا ہے جی۔ جی جی اور نقطہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطابقہ باب تفاعل کے غالبی معنی ہے، باب تفاعل کے غالبی معنی ہے، یعنی اکثر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی دوسرے معنی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے باب تفاعل؟ بولی تکلف، کس معنی میں؟ تکلف، یعنی کسی کام کو زحمت و مشقت سے سختی و مشقت سے اپنے اوپر لادنا، اپنے اوپر اردو میں لکھ دوں میں، اپنے اوپر لادنا، ٹھیک ہے نہیں؟ جیسے تشجع، جیسے باب تفعول ہے نہیں، تشجع مثلا خالد، تشجع خالد یعنی خالد نے زبردستی کی شجاعت دکھائے زحمت سے، خالد نے زحمت سے شجاعت دکھائی۔ جیسے اکثر لڑکیاں کرتی ہیں، جیسے اکثر آپ دیکھیے گا لڑکیاں زیادہ بتا سکتی ہیں اس بارے میں، جب لڑکی کہیں باہر ہوتی ہے یا کوئی ایسا کوئی میٹر آ جاتا ہے، کوئی ذلیل انسان کو، گھٹیا انسان کو ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو لڑکیاں کیسے ہو جاتی ہیں، لیکن دل میں تو بوکھلائی بھی ہے، ڈری بھی رہتی ہیں، دل میں ڈری بھی ہے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، بالکل اندر سے ڈر رہتا ہے، لیکن کیا کرتی ہیں، لیکن اب ظاہر نہیں ہونے دیں گی، اس سے ایسی ہو جائیں گی جیسے بالکل نہیں ڈر رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں جی تحسین میں؟ جی میں کیونکہ لڑکیاں بہت سی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے دل میں ڈر تو یہ رہتا ہے کہ اس سے میں جوتے نکال تو لی میں نے اس بدتمیز کے اوپر، کہیں اس نے کچھ غلط کر دیا، مار دیا، یہ کر دیا، لیکن وہ جرأت دکھاتی ہیں، تو کیا کہتی ہیں، بے زحمت، زحمت کے ساتھ شجاعت دکھائی جی۔ جی جی ایک دم ڈر جاتی ہیں، اور یہ لڑکیوں میں تو زیادہ ہوتا ہے، لڑکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے خاص کر، لیکن جو عوام والے ہوتے ہیں وہ نہیں، مولوی ٹائپ جو ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ کہہ تو دیں گے اسے، لیکن دل میں ڈر رہتا ہے اس لیے بدتمیزی اور نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ہے نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا، یا مثال کے طور پر تعلم، کیا تعلم علم سے ہے نا، باب تفاعل میں ہو گیا تعلم، تعلم مثلا سعید، یعنی سعید نے زحمت کے ساتھ، یعنی دکھاوے کی، سعید نے سعید نے زحمت سے جی اپنے اوپر بردباری، حلم لادا، حلم لادا، اور یہ اکثر عوام میں، اکثر پبلک میں یہ عام ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ یا میں ہوں، مثال کے طور پر
اور کوئی پاورفل آدمی ہے اس کو کہیں گے اتنا برا ہے ہمارا فلانا برا ہے نیتا برا ہے یہ ہے برا ہے یہ تو یوں ہے وہ تو یوں ہے اور اتفاق سے وہ کل آپ کے گھر آ جائے ملنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے ارے 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 آئیے 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 ارے بیٹھ کے ناشتہ ارے اچھا اچھا آئیے کیا کرتے ہیں پھر یہ ہے تعلم زبردستی سے علم سمجھ میں آیا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں جی ہے نا مثال کے طور پر فلاں بڑے نامور نوح خان ہے فلانا صاحب بڑا نام ہے بہت اچھا پڑھتے لیکن عقائد گھٹیا ہیں یا کچھ حرکتیں بری ہیں ہم کہیں گے تو یوں ہے فتنہ پھیلاتا ہے یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے اتفاق سے وہ کل آپ سے ملاقات ہو جائے تو کیا آپ اسے بدتمیزی کریں ہوتا ہے نا بعض ٹائم آدمی چلو کوئی ایسی آدمی اس سے سلام دعا کر لیتا ہے نہیں تو اسے کہتے ہیں تعلم صحیح ہے نہیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہوں اور جی بھی تو نہیں کہتا ہے تو کوئی سوال نہیں کرتا ہوں بس میں ایسی بات کہتا ہوں جس کا جواب یا ہاں یا نہ ہو وہ بھی زحمت نہیں ہے صبح صبح پتہ نہیں اتنے بھوکے کیوں ہوتے ہیں کہ ناشتہ کر لیا کیجئے کہ اتنی بھوک میں آپ سے ہوں اور جی بھی نہیں کہا جاتا ایک میں کھائے بنا پیا تو نہیں کہہ سکتا کھائے پیے بنا پیا ہوا تو میں پوری 2 لیٹر سے زیادہ 2-2.5 لیٹر پی چکا ہوں نہیں کھائے ہوئے بغیر میں ایسے ہی بولتا ہوں جیسے ابھی کھا کے بیٹھا ہوئے ہیں چلیے وہ اور ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو بھی زیادہ کھانے سے نہیں میں اتفاق سے رات میں بھی جو گجراتی روٹی شاید تحصیل میم جانتی ہیں کانودور کی تو بالکل ہی اتنی سی ہوتی ہے وہ 2 کھاتا ہوں بس 1-1.5 باقی سلاد کھاتا ہوں رات میں بھی کچھ نہیں کھاتا اب سیدھا رات دن میں 1:30 بجے کھاؤں گا اب سوچئے رات کا اور وہ بھی رات میں سویرے کھا لیتا ہوں نماز سے آتے ہی 7:30 بجے کھاتا ہوں 7:30 سے لے کر دن کے 1:30 بجے تک بھلے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی